اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہمارے مقامی مسائل ہیں یہ مقامی حکومتوں کو ہی حل کرنے ہیں، یہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے اراکین کو طے نہیں کرنے۔ اس لیے آج کی یہ محفل ہم نے سجائی ہے، اور اس محفل میں میرے ساتھ جو دوست تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نظام الدین صاحب سابق چیئرمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کے، ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب سابق وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امجد مکسی، پروفیسر ہیں پاکستان اسٹڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راؤ منظر خیات، سیاسی تجزیہ کار ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں، نظام کو چلانے کی اپنی طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سلمان عابد صاحب ایڈوائزر پبلک پالیسی اور سیاسی تجزیہ کار۔ تو عنوان آج یہ ہے کہ جمہوریت عام آدمی کے لیے کیا کر سکتی ہے، اگر مقامی حکومتیں نہ ہوں تو کیا جمہوریت کا یہ تجربہ ایک کامیاب تجربہ کہلا سکتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مقامی حکومتوں کے بارے میں بہت کچھ معلومات لوگوں میں نہیں ہیں۔ مقامی حکومت کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ مقامی حکومتیں، لوکل گورنمنٹ کام کرتی ہیں، اور سارے مسائل ہیلتھ، ایجوکیشن، رورل ڈیولپمنٹ، پاورٹی کے سارے مسائل لوکل گورنمنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں پروونشل اسمبلی کا نام ہے لیجسلیٹو اسمبلی، ان کا کام لیجسلیٹ کرنا، لا بنانا، ریگولیشنز کرنا، نہ کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلانا۔ لیکن ہمارے ملک میں پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلاتی ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کام ہونا چاہیے صرف لا بنانا اور لا لے کے چلنا، اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی کرے۔ ایک لڑکی اگر میاں چندو میں کام کر رہی ہے، اس کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو چھٹی لینے کے لیے وہ لاہور کے پاس آئے، وہیں لوکل گورنمنٹ میں اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ جب تک لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ کے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ہیلتھ پروجیکٹ، ایجوکیشن پروجیکٹ نہیں چل سکے۔ تو میرا اس میں یہ ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کو لا بنانا چاہیے، ان کو ڈیولپمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، اور جو لوکل گورنمنٹ ان کو اسٹرانگ کریں، ان کو پاور کریں، ان کو ریسورسز دیں تاکہ اپنا کام صحیح طرح کر سکیں۔ جی مکسی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جمہوریت میں لوکل گورنمنٹ اسی طریقے سے اس جمہوری عمل کا حصہ ہیں کہ جب آپ وفاقی سطح پر ایک نظام قائم کرتے ہیں، ایک صوبائی سطح پر، اور جب تک آپ اختیارات مقامی سطح پر بااختیار ادارے نہیں بناتے تو جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، کیونکہ عام آدمی کا مسائل آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر گھر رات کو جب واپس آتا ہے تو وہ بہت ہی لوکل قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے حل اگر مقامی سطح پر اس کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا، ایک سسٹم ہم ڈیولوشن آف پاور کا ایک ریئل سینس میں نہیں لے کے آئیں گے، تو عام آدمی جو ہے وہ مسلسل مسائل کا دوچار ہے۔ اور جو اس وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں مقامی عام آدمی کے مسئلے کو، وہ بہت ہی بنیادی قسم کے اور مقامی سطح پر حل ہونے والے مسائل ہیں جس کا حل موجود نہیں ہے اس وقت۔ مقصد یہ تو بڑا پڑھا لکھا جواب ہو گیا نا، مجھے ایک ایسا جواب چاہیے جو یہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے سمجھ پائیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو صفائی کا مسئلہ ہے، جی، جو آپ کی خوراک کا مسئلہ ہے، جو آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جو آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، جو ایک اچھی گورننس کا مسئلہ ہے، ایک اچھے شہر کا مسئلہ ہے، یہ مسائل جو ہیں مقامی حکومتیں حل کروا سکتی ہیں، جی، اور یہ اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے۔ جی بالکل، اور وہ اختیار بھی جب تک ان کے پاس نہیں ہوں گے مقامی سطح پر تو مقامی مسائل اس وقت حل نہیں ہو سکتے۔ اور صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن نے دینے ہوتے ہیں، پھر صوبوں کے پاس پیسے آتے ہیں، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جی صفائی کا کام جو ہے اس کے لیے بھی مقامی حکومت کے پاس اختیار ہو، مقامی حکومت کے پاس تعلیم کا بھی اختیار ہو، تو کیا مقامی حکومت کے پاس ٹیکسیشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ تو جو پیسہ وفاق سے آ رہا ہے وہ مقامی حکومتوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ میں دو اینگل سے گزارشات کروں گا۔ ایک تو فرام پریکٹیشنرز پوائنٹ آف ویو، کیونکہ آئی ہیو ورکڈ ان لوکل گورنمنٹ سسٹم ویری ویری کلوزلی، اور نمبر ٹو جو تھیوری ہے، مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم تھیوری اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ قانون یا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ویری ویری تھیوری کے ساتھ عملی بھی آ گئے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن صرف باتیں ہیں، امپلیمنٹیشن تو صفر ہے سر، کسی بھی لیول پہ۔
اور یہی حال مقامی گورنمنٹس کا ہے. بیسٹ اگین پریکٹیشنر پوائنٹ آف ویو, نو افینس ٹورڈز اینی بڈی, سویلین ڈکٹیٹر ہو یا آرمی کا ڈکٹیٹر ہو, انہوں نے جو سسٹم لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ, اس میں ابھی تک 2 سسٹمز میں نے ایسے پک کیے ہیں جس کے اندر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو گئے تھے. سارے تو حل ہو نہیں سکتے. ون واز ڈیولوشن آف پاور, ڈسٹرکٹ ناظمز کا نظام. میں بغیر کسی باعث کے بات کروں گا, میں اس وقت ڈی سی او تھا اینڈ ان اے ویری بگ ڈسٹرکٹ, کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ایک خاص بندے کے پاس, ڈسٹرکٹ ناظم اور تحصیل ناظم, اور ان کے 20-25-15% مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز برداشت کرنا کہ لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے لیے بڑی ناخوشگوار بات ہے. صرف چیف ایگزیکٹو کے لیے یا ڈی سی او کے لیے بھی؟ نہیں, ڈی سی او کے لیے کیا, وی آر چلے آپ یو وانٹ چلیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنا ایک لاجک ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو پروونشل چیف ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اور فیڈرل چیف ایگزیکٹو, جو پرائم منسٹر کہہ لیں, چیف ایگزیکٹو کہہ لیں, چیف منسٹر کہہ لیں, وہ ہر جگہ ایک منیچر بادشاہ ہوتا ہے. پریکٹیکلی بات جو مرضی لکھی ہو قانون میں کہ ڈیموکریسی ہے, عوام کا نمائندہ ہے, اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈی سینٹرلائز دیئر پاور ٹو لوکل گورنمنٹس. صاحب میں ڈاکٹر ارم صاحبہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بات ان کی سنی, آپ اس میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا, میں سر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتی ہوں. میرا یہ خیال ہے, بلکہ ہم سب کا ظاہر ہے یہ یقین ہے, کہ جمہوریت محض نظام نہیں ہے. جمہوریت ایک رویے کا نام ہے, اور جو مقامی حکومتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس رویے کی جانب کھینچتی ہیں, ان کو سکھاتی ہیں. مثلاً ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ان لوگوں کے ہاں سے آتی ہے جن کے ہاں خاندانی طور پر سیاست کا رواج ہے, یا جو بڑے بڑے لوگ جو جن کے پاس پیسہ ہے صرف وہ سیاست میں آ پاتے ہیں. مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, وہ لوگ جو خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے اور اپنے لوگوں کی بات کو عدل طاقت کے ایوانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو سیاسی جو شراکت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی بڑھ جاتی ہے, یا ان کو موقع ملتا ہے اس نظام کے ذریعے. اب سینٹرل الیکشن لڑنے کے لیے, پروونشل الیکشن لڑنے کے لیے جتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ اس نظام میں شامل ہو کر مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو ایک تو اتنا بجٹ نہیں چاہیے, اور ہمارے جیسے ملک کا اس وقت جو عملی مسئلہ ہے جمہوریت کے لیے اور جمہوری رویے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قیادت میں مڈل کلاس آہستہ آہستہ سے غائب ہوتی جا رہی ہے, تقریباً ہو چکی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے بنیادی طور پر سوال پوچھا ہے نا, وہ ٹیکنیکلٹیز سے زیادہ اس بات کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیادی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو جمہوری بنانا ہے, جمہوری روایات ہم نے لوگوں کو سکھانی ہے, تو مقامی حکومتوں کا نظام ایک پہلا سٹیپ ہے, ایک پہلی کڑی ہے اس جانب. جی ڈاکٹر سر زیدی صاحب, یہ بات کچھ اس طرف جاری ہے کہ اگر آپ مقامی حکومتوں کی طرف جاتے ہیں تو نئی لیڈرشپ بھی ایمرج ہو سکتی ہے, کیونکہ کافی کئی ہزار یونین کونسلوں میں انتخاب اگر ہوگا تو لاکھوں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. میرے خیال یہ بات بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اس بات کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اچھی قیادت جو ہے ہمارے ملک کی ایک اہم ترین ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ارم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی مقامی حکومت کے ذریعے حاصل کرنی ہے. اور یوتھ امپاورمنٹ اس طرح ہوگی
کہ جو مقامی حکومت کی مدد سے نہ صرف پالیسیز بنائی جائیں گی، اس میں ہماری جوانان جو ہیں شامل ہوں گے، بلکہ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے ایک اہم کردار ہوتا ہے حکومت کا، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بین الاقوامی پالیسی فریم ورک سے کمیٹڈ ہیں جسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مرکز ہے کہ جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور جو اقلیتوں کو جو ہے ان کی اہمیت دی جائے، ان کو گورننس کے ڈیسیجنز میں شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہماری یوتھ امپاورمنٹ ہوگی، جس میں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنے مقامی مسائل کو سمجھیں، قومی مسائل کو سمجھیں، اور اس طریقے سے اس حکومت میں شامل ہوں۔